بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت نفسها تدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف انسان ہے اور سب سے نازک خواتین ہیں. اشرف بھی ہے، ارحم بھی ہے، اکرم بھی ہے، اجود بھی ہے. اللہ نے انسان کو تمام طرح کی خوبیاں دیا تو اس انسان کی دو قسم، جس کو دو صنف کہتے ہیں، ایک صنف مرد ہے، ایک صنف نازک ہے. اور صنف نازک کہتے ہیں عورتوں کو. عورتوں کو صنف نازک کیوں کہتے ہیں؟ ان کے تمام کاموں میں نزاکت ہوتی ہے. صنف نازک کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام اپنے کاموں میں بڑے نازک ہوتی ہیں. ان کے اندر نزاکت ہی نزاکت. اتنی نزاکت عورتوں میں ہوتی ہے کہ عورتیں اپنے قال میں، اپنے چال میں، اپنے حال میں نازک گل بدن ہو کر رہتی ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ نے جس وقت اونٹوں کو بڑی تیزی کے ساتھ صحابہ دوڑا رہے تھے اور اونٹیں اچھل اچھل کر دوڑ رہے تھے اور اونٹنیاں بڑی تیزی سے دوڑ رہی تھیں، اور آپ نے یوں کہا لا تکسر القواریر، او صحابہ تم کہیں شیشوں کو نہ توڑ دو، اپنی تیز رفتاری سے شیشے نہ ٹوٹ جائیں. تو لفظ شیشہ استعمال کیا، نازک. تو وہ شیشے کون ہیں؟ وہ خواتین تھیں کجاوے میں. عورتیں کجاوے میں ساتھ چل رہی تھیں تو تیز رفتاری کے ساتھ دوڑا رہے تھے.
تو آپ نے فرمایا کہیں تمہاری تیز رفتاری سے شیشے نہ ٹوٹ جائیں. تو خواتین کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے شیشے کی تعبیر فرمائی. خواتین کا دل بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے. خواتین کا آنسوؤں کا ٹینک بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے. کچھ بولو تو آنسو جلدی نکل آئے، کچھ کہو تو دل پر جلدی بات لے لے، اور ہر چیز میں بڑی تیزی، سمجھداری میں بھی تیزی، ناسمجھی میں بھی تیزی، وفاداری میں بھی تیزی، بے وفائی میں بھی تیزی، امانت داری میں بھی تیزی، غداری میں بھی تیزی، محبت میں بھی تیزی، نفرت میں بھی تیزی، سب چیز میں تیز. حضور علیہ السلام نے جہنم میں خواتین کا معائنہ کیا. فرمایا میں نے اس میں دیکھا تو اکثر عورتیں. آپ نے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان اس لیے؟ پوچھا حضور کیوں؟ نافرمان اس لیے؟ فرمایا نہیں. فرمایا یکفرن العشیرہ، نافرمان یہ اللہ کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، دیگر معاملات میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، سب سے زیادہ ان کے اندر نافرمانی شوہر کی ہوتی ہے. آپ نے کہا اپنے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں عورتیں کثرت سے جاتی ہیں. تو پتہ یہ چلا شوہر کی نافرمانی اس وقت عام ہے، اور اس عنوان پر مذاکرہ مفقود ہے. کوئی بھی دیکھو بے عورتوں ان کی نماز کی ترغیب تو دیتے ہیں، روزے کی ترغیب دیتے ہیں، ذکر کی ترغیب دیتے ہیں، فکر کی ترغیب دیتے ہیں، پردے کی ترغیب دیتے ہیں، ماحول کی ترغیب دیتے ہیں. ارے بھائی شوہر کے فرما بردار بنو، یہ ترغیب ہی نہیں. اور ہماری عورتیں ان تمام کو تو عبادت سمجھتی ہیں اور ان کو چھوڑنے کو گناہ سمجھتی ہیں، لیکن شوہر سے بے رخی کو گناہ نہیں سمجھتی، شوہر کی بے وفائی کو گناہ نہیں سمجھتی، شوہر کی نافرمانی کو گناہ نہیں سمجھتی، شوہر کو منہ چڑھ کر جواب دینے کو گناہ نہیں سمجھتی، شوہر کو ترچھی نگاہوں سے دیکھنا گناہ نہیں سمجھتی، شوہر کی غیبت کرنا گناہ نہیں سمجھتی، شوہر کی دل شکنی کرنا گناہ نہیں سمجھتی، اور شوہر کو حقیر سمجھنا گناہ نہیں سمجھتی. حالانکہ حضور نے فرمایا اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اس سے عورتیں جہنم میں چلی جائیں گی. اللہ ہمارے تمام امت کی ماؤں کی حفاظت فرمائے. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے خواتین سمجھیں اس بات کو. تو اس زمانے میں چولہا جو جلایا کرتے تھے لکڑیاں ڈال کر، بڑی محنت سے چولہا جلتا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چولہے پہ روٹی پکا رہی ہو، شوہر نے آواز لگائی، بلایا شوہر نے اپنے بیگم کو، اپنی بیوی کو، جو بھی آواز دی ہو اپنے اپنے اعتبار سے. کوئی نام لے کر پکارتے ہیں اپنے بیگمات کے، کوئی ایک محبت سے ایک نام رکھے ہوئے رہتے ہیں، وہ نام لے کر پکارتے ہیں. تو نام لے کر پکارا، توجہ ہی نہیں دی، دوبارہ سہبارہ، توجہ نہیں دی. حالانکہ حکم یہ ہوا سرکار کا جو ہی پکارے چولہے پر رہو، روٹی پک رہی ہو فوراً حاضر ہو جانا، چاہے روٹی ستیاناش ہو جائے کوئی بات نہیں، شوہر کا دل نہ ٹوٹے، شوہر کی نافرمانی نہ ہو. لیکن آج کل علامات قیامت میں سے دن بدن شوہر کی بے عزتی ہو رہی ہے. خواتین یوں نہ سمجھیں ہمارے شوہر بول کر دیے ہوں گے مولانا اس عنوان پر بات کریں، کبھی یہ تصور نہ کریں کہ یہ بول کر دیے ہوں گے مولانا اس عنوان پر بات کرو. تصور کیا، تصدیق ہے. تصور کیا ہے بھئی؟ تصدیق ہے اس بات کی کہ شوہر کی نافرمانی دن بدن بڑھ رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ نام لینا شوہر کا گناہ کبیرہ سمجھتے تھے. یہاں تک کہ لطیفہ مشہور ہے
ایک خاتون کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا. اس اللہ کی بندی کے اندر شوہر کی اطاعت اتنی کہ وہ نماز میں یوں کہتی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمت اللہ اللہ کا نام، اللہ کی رحمت، وہ میرے شوہر کا نام. تو یہ بیچاری کیا کرتی تھی بھولی بھالی، السلام علیکم منی کے ابا، السلام علیکم منی کے ابا. یہ السلام علیکم منی کے ابا یہ کیوں کہتی تھی کہ منی کے ابا یہ رحمت اللہ کا نام ہے. نام کس کا ہے؟ رحمت اللہ کو. کہاں منی کے ابا کہیں، منی کے ابا کہیں. تو اس بیچاری نے سلام ہی کو بدل دیا، السلام علیکم منی کے ابا. یہ کیوں؟ کہیں شوہر کی بے ادبی نہ ہو جائے. اور ہمارے پاس ذرا برابر اس کا کوئی لحاظ نہیں. ایک زمانہ تھا کہ شوہر کا نام بڑے ادب سے ہمارے یجمان، بنگلور وغیرہ میں جو پرانی عورتیں ہیں وہ ہمارے یجمان بولتی ہیں. کیا بولتی ہیں؟ ہمارے یجمان. ہمارے یجمان آ رہی ہیں، ہمارے یجمان کہیں، ہمارے یجمان کو بلاؤ. گویا تصور میں یہ میرا آقا، میں اس کی باندی، حالانکہ باندی نہیں بیوی، لیکن آقا کا درجہ دیتے ہوئے کیا کہتی تھی؟ یہ ہمارے یجمان. اور یجمان کیا ہے؟ ایج مین ہے سمجھے. تو پہلے زمانے میں انگریز بلاتا تھا او ایج مین کم ہیئر. انگریز بلاتا او ایج مین کم ہیئر. تو وہ زمانے کے لوگ بڑے خوش ہو گئے، ماشاءاللہ ہمیں تو یجمان بلا رہا ہے، یجمان بلا رہا ہے. تو اس کے بعد سے سرداروں کو، بڑوں کو، سیدوں کو یجمان کہنے لگے. جو آقا ہوتا ہے اسے یجمان کہتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا یجمان کہتی ہیں. پھر ایک زمانہ تھا انہوں، ہمارے انہوں کا ہی، ہمارے انہوں کا ہی ایسا بولتے تھے. اس کے بعد آؤ جی، جی کا لقب ملا اس سے. کیا مطلب؟ جی. تو جی کا بڑا مسئلہ ہے. یہ جو جی ہے نا، یہی اس وقت ہنگامہ کر رہا ہے. تو وہ جی حضرت تک بہت اچھا تھا، جہاں سے جی لگا دیتے وہاں مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو جی بلاتے تھے، آؤ جی، جاؤ جی. پھر زمانہ اب آؤ با جاؤ با، بی کو آگے، جی سے جا کو بی کو آگے. آؤ با، خیرت کیا با، کھانا کھلے کیا با. اب زمانہ چل رہا ہے آرام سے نامہ لے رہی، آرام سے نام. میں نے پوچھا صاحب سے آپ کی بیگم آپ کو کیا بلاتی ہیں؟ کا نام لے کو بلاتی ہے. کہیں محسن تمہیں نام لے کر کہتی ہے، محسن تمہیں کہیں. ہم ایک مرتبہ آسٹریلیا میں گشت میں تھے، تو ہم نے کہا بھائی بلاؤ. بیٹے نے جا کر کہا امی ابو کو بلا رہے ہیں. تو ماں آواز لگا رہے او ذاکر، او ذاکر. دوڑتے ہوئے آئے. بات چیت کے بعد ساتھ میں رہے، بے تکلفی ہو گئی. ہم نے ان سے پوچھا اس دن جب ہم پہلی مرتبہ آئے تھے، جو بلا رہے تھے، آپ کی والدہ محترمہ تھیں گھر میں؟ کہا نہیں میری بیگم محترمہ. زور زور سے او ذاکر، او ذاکر. تو نام دن بدن ادب گھٹتا جا رہا ہے. اور ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہندوستان میں، جب تک شوہر بھوکا رہے گا بیوی بھوکی رہے گی. ہندوستانی تہذیب و تمدن میں یہ بات آپ کو ملے گی، جب تک شوہر کھائے گا نہیں بیوی نہیں کھائے گی. اس کو بہت بڑی گستاخی سمجھتے تھے. شوہر بھوکا ہے اور بیوی کھا رہی ہے. اور آج کل ڈکارا مارنے کو، خراٹے مارنے کو سوتے رہتی. شوہر آ کو فریجاں کھول کو دیکھتا، ہنڈیاں کھول کو دیکھتا.
آخر میں ایک گلاس ٹھنڈا دودھ پی لو سو جاتا. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تمہیں کھائے تو کیا، نہیں کھائے تو کیا، تمہیں پیو تو کیا، نہیں پیو تو کیا. اللہ کے فضل سے میں اپنی جگہ خیریت سے ہوں. اللہ یہ حالت دن بدن گھٹ رہی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا عہدہ دیا شوہر کو، اگر میں کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا ہے کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اور آپ نے فرمایا اگر شوہر راضی ہے، اس حالت میں بیوی کا انتقال ہو رہا ہے، سیدھے جنت میں جائے گی. اور آپ سے پوچھا گیا حضور بتائیے کون سی بیگم نیک ہے، پاک ہے، خیر والی ہے؟ آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان مبارک کا روزہ رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، عزت کی حفاظت کرے، جنت میں جائے گی. اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا وحفظت نفسہا دخلت الجنہ. پھر ایک مرتبہ پوچھا ای المرأة خیر یا رسول اللہ. دیکھو ہمیشہ حدیث پر غور کرو. احادیث میں ایک ایک درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترتے جائیں گے. تو اترتے جانے کا مطلب جب ایک بات کہی گئی اس پر ماشاءاللہ پابند ہو گئے، پھر جب سیکنڈ ٹائم پوچھو گے وہ جس پر پابند ہوگے اس کا تذکرہ نہیں ہوگا، جس پر پابند نہیں ہے اس کا تذکرہ ہوگا. پھر جب اس کے پابند ہو جائیں تو اس کا تذکرہ نہیں ہوگا، جس کا پابند نہیں پھر اس کا تذکرہ ہوگا. تو جب پھر مرتبہ پوچھا گیا حضور بتائیے کون سی عورت نیک ہے، خیر ہے، عافیت والی، جنت والی کون؟ تو آپ نے صرف شوہر کی بات بتائی. کیا؟ اذا نظر الیہا سرتہ، اذا امر لہا طاعتہ، اذا غاب عنہا حفظت نفسہا ومالہ. آپ نے فرمایا شوہر دیکھے تو دل کو باغ باغ کر دے. سرت ہو. اللہ کے حکموں کے علاوہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں بے شادی سے پہلے تمہیں ایک رنگ پسند، مجھے رنگ بہت پسند جی، گلابی رنگ. اب شادی کے جوڑے پورے گلاب رنگ کے، اب شوہر کو وہ گلابی رنگ پسند. مثلا اسے کون سا رنگ پسند؟ اسے دوسرا رنگ پسند، پیلا رنگ پسند مثلا. اور بیوی کو پیلا رنگ نہیں پسند، اسے بالکل پیلے رنگ نہیں پسند. اب شوہر کو جب پیلا رنگ پسند، اسے کہا گیا بھائی تم نہ جو پسند. دیکھو عورتیں پہلے زمانے میں کیا کہتی تھی پتہ ہے؟ کیا کھاؤ گی؟ جو آپ کو پسند وہ کھلائیے. سنو بھائی آج کل آرڈر دیتی یہ لگاؤ، تم نہ پسند ہو کھلاؤ. آج تک بول کو ہی بولتے بھی نہیں. علامت قیامت نا بول ڈالے گا تو عافیت والا اللہ تعالی حیات دے دیا بول کر 100 بار شکر ادا کرو. کیا کہیں گی؟ جو تمہیں پسند وہ مجھے پسند. یہ نہیں کیا رنگ کی ساڑی لاؤں، کیا رنگ کا ڈریس لاؤں. تو رنگ وہ بیان کرتی ہے، یہ رنگ کے لاؤ، یہ رنگ کے لاؤ. چلو جی ذرا واٹس ایپ میں امی وہ رنگ ذرا بھیجو، یہ رنگ لے لگاؤ جی. آج تک یہ نہیں بولی تم نہ جو پسند ہو لے لگاؤ. شوہر ایک پسند کر کے لایا ایک رنگ، وہ اٹھا کر اعتکاف میں رہتا ہے. ان کو جو پسند وہ 3300 شوہر جو لگایا وہ پہنتے ہی نہیں، نہ عید میں نہ برات میں. حالانکہ شریعت یہ ہے شوہر کو شادی کے بعد شوہر کو جو پسند ہے وہ تمہاری پسند ہے. یہ دین. سنو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ ایک کھانا تجھے پسند، ایک کھانا مجھے پسند. تو جو تجھے پسند وہ دین نہیں ہے، جو مجھے پسند وہ ہو جائے تیری پسند، یہ دین ہے. یہ تیری پسند، یہ میری پسند. تو یہ پسند کی بات کیوں کہا؟ اذا نظر الیہا سر. ارے بیگم تمہیں جو ڈریس لے کو دیو پہن لگو وہیں، دیکھتے تمہیں خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
تمہیں بولے یہ کلر پین لگاؤ جی، ان کی جو کلر پسند ہے وہ پین لگائے، دیکھتے ہی تمہیں کیا قصہ، یہ پین لگائے ہی نہیں، مجھے یہ پسند ہے، اب یہ جھگڑنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے پین لگا جاؤ، لیکن دل کے اندر ایک بات کھٹکی، میں اتنی محنت سے لڑکا کو دیا نا، اٹھا کو پھینک ڈالی، نخریش نا یہ۔ حضرت مولانا اسلام علیہ فرمایا کرتے تھے عورتوں کو دین سمجھاؤ، بے دین سمجھاؤ، عورتیں جس کو دین سمجھ رہی ہیں وہ دین نہیں ہے، اسی میں بے دینی ہے، یہ دین نہیں۔ شوہر کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ بھی ناراض ہو گیا، تو یہ سمجھو نا کو کوئی معمولی بات ہے، رضا الوالد فی رضا الرب، والد راضی تو اللہ راضی، والد ناراض تو اللہ ناراض۔ کیا مطلب؟ تو کہیں ماں کو خوش کرنے کے چکر میں باپ کو ناراض نہ کر، یہی تو کہی جاتا ہے، ماں کو خوش، امی 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 امی، خالی امی کی، ابا کی پرواہ نہیں، ابا رہا تو کیا، نہیں رہا تو کیا، چائے پیا تو کیا، نہیں پیا تو کیا، سویا تو کیا، نہیں سویا تو کیا، زندہ رہا تو کیا، نہیں رہا تو کیا، خالی امی ہماری، میری جنت، میری جنت کو وہاں گھسلے رہنا، کہاں؟ امی کے پاس، ابا کا جنازہ نکالنا۔ ارے بیوقوف گدھے، باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے، ماں جنت ہے، جنت کا دروازہ باپ ہے، باپ راضی تو اللہ راضی، باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ الاب اوسط ابواب الجنہ، جنت کا دروازہ، تو چاہے تو دروازے کو باقی رکھ کے توڑ دے، تیری مرضی، توڑ دیا تو جنت ہی نہیں رہی، کہاں جنت؟ گھر، اگر گھر دروازہ رہا تو نہ گھر رہے، گھر کے دروازے پر نکالے تو گھر وہ کھنڈر، وہ سمجھے بھائی؟ یہ حکم شوہر کو، شوہر کے لیے ماں باپ کا درجہ بڑا ہے، لیکن بیوی کے لیے کیا؟ شادی ہوتے ہی ماں باپ سے بڑھ کر شوہر، ماں باپ سے بڑھ کر۔ اذا نظر الیہا سرتہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب شوہر دیکھے بیوی کی طرف تو بیوی شوہر کا دل باغ باغ کر دے، کا مطلب کیا ہے؟ صرف خالی میں کمان کر لے جنت میں کسی جیہوں میں وہ ایک کچھ کام نہیں۔ دوسری بات، شادی کے شروع میں حسن کا ایک مہینہ ہی ہے، حسن کتنا مہینہ؟ زندگی بھر گرلے کو کعبۃ اللہ کیا وہ گرلے کو بڑے رہنے واسطے ایک مہینہ دیکھتے ہوتا دیکھ چلے کچھ ہو سرور شہرین، یہ تو حضرت علی کا فرمان ہے بھائی، میرا نہیں، سرور شہرین غموم دہرین قصور زہرین لزوم مہرین۔ حضرت علی نے فرمایا شادی کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ شادی کہتے ہیں ایک مہینے کی خوشی، ایک مہینے خوشی، کیا تمہیں ان کو دیکھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہوں تم نہ دیکھنا ماشاءاللہ ہوگا، وہ ایک مہینہ اچھا دکھتا ہے، ہمیشہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کب بتا سو، سبحان اللہ کب بھی، اللہ اکبر کب بھی، خالی ماشاءاللہ کیا؟ اس کے علاوہ بھی ہے نا، بھی ذکر و اذکار رہے، اس کا موقع کب دو گے؟ خالی ماشاءاللہ کا تو اسے ایک کچھ مہینہ۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ اگر تیری بیوی دیندار نہ رہے، اس کا تقاضا پورا کرتے 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 کمر ٹوٹ جائے گی، قصور ظاہری۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے یہ فرمایا اگر تو نے اس کو دیندار نہیں بنایا، غموم دہرین، زندگی بھر کا رونا ہے۔ میں نے قبول کیا، مردوں کو بھی میں نے قبول کیا بول کر جو ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب خالی گھر کھانا پینا ہی نہیں۔ یا اللہ جنت، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ کوئی ذمہ داری؟ جنت تک، خالی ساتھ کے گھر کو لے جانے کی ذمہ داری خوش ہو جائے۔ جماعتوں میں کس کو بھیجتے ہیں بھائی؟ مستورات کس کو بھیجتے ہیں؟ مستورات کی جماعتیں مولانا انعام السلام علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی مستورات کی جماعتیں قیامت کے دن کے سوال سے بچنے کے لیے ہیں،
اللہ تجھ سے پوچھے گا تو نے تیری بیوی کو دین سکھایا؟ تو کہہ سکتا ہے ہاں میں نے سکھایا. کیسے؟ میں میری بیگم کو جماعت میں لے جاتا تھا. کیا لے جاتا تھا؟ کیا جماعت میں قسم قسم کا کھانا کھانے کے واسطے. کیوں بھائی؟ جماعت میں ہمارے ایک صاحب اللہ کے واسطے تو میری تشکیل کرو نو کو منگانا 3 دن جاؤ کا 3 بار نو اللہ کے واسطے تشکیل کرو نو کو منگانا. کیجیے کام آئیے سے ہو جاتا تو ہماری بیگم اللہ بچانا مولانا اللہ بچانا وہ 3 دن جاؤ کو آتی 3000 کی لسٹ دیتی. 3 دن جاؤ کو آتی 3000 کی لسٹ دیتی. کیا رہے قصہ کو تو 3 دن جانا اللہ یہ توغرا کتنا اچھا ہے نا کہاں لیے سو تمہیں انہیں بولتا یہ توغرا ہمیں بمبو بازار میں مان لیے سو. اب وہ لسٹ مجھے توغرا لے لگاؤ 3000 کی لسٹ. وہ کپاں اچھے تھے ان کے گھر میں, وہ گلاساں اچھے تھے, وہ باٹلاں اچھے تھے, وہ ٹیبلاں اچھے تھے. 3 دن جانا 3000 کی لسٹ دینا, 3 دن جانا 3000 کی لسٹ دینا, 3 دن جانا 3000 کی لسٹ دینا. اب انہیں 10 دن گئے تو کتنے ہزار کی دیتی؟ کتنے ہزار کی دیتی؟ کتنے ہزار کی دیتی؟ 10,000 کی. 40 دن گئے تو میت نکال ڈالتی ہوتا شو. اس کے واسطے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں حلال کو دیکھنا بھی حرام ہے. حلال دیکھنا بھی کیا؟ اب یہ گلاس دیکھ رہے ہیں, دیکھنا پی لینا تھوڑا ردا نا گلاس ہوتا ہے کان بھیجیے تو گلاس سے کتنا اچھا ہے نا اللہ اکبر سننا کئی کو سو بھی کان بھی لے لگان دے وہ گلاس سے. ہمارے اکابر کہا کرتے تھے مستورات جب اجتماعات کو آئیں, سنو محترم خواتین, جب اجتماعات کو آئے نارمل کپڑا معمولی کپڑا پہن کر آیا کرو, زیورات پہن کر مت آیا کرو. اجتماع کو آنے صاحب میں زیورات پہن لوگ بنگڑیاں چھن 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 بنگڑیاں پہن لوگ آ گئے, نکلسا پہن لوگ آ گئے, جھمرا پہن لوگ آ گئے, میک اپ کر لوگ آ گئے, تو غریب عورتیں بھی آئیں گی تمہیں دیکھیں گی اور تمہیں دیکھ کر وہ کہیں گے ارے وہ تو امیروں کا اجتماع ہے. کون سا اجتماع ہے؟ برقع کئی کو ہے معلوم کیا اس کا سے 600 برقع پہن لے کو جانا, تمہیں اندر پہن کو ایسا ڈریس بھی دکھنا نہیں, سب ایک ہی کپڑے میں کالا برقع, سب کا برقع کالا. تمہیں انگوٹھی پہن کو ہی وہ بھی دکھ رہی نہیں, کیوں؟ گلوز. پائل پہنے ہیں وہ بھی دکھ رہی نہیں, کیوں؟ سیکس. تمہیں اندر کون سا جھومر ہے کون سا نکلس ہے وہ بھی دکھنا نہیں, اس کے اوپر اسکارف نہیں ہے تاکہ دل نہ ٹوٹے کسی بھی خاتون کا. بعض لوگوں کو بھاری انگوٹھی پہن لے تو بار بار ناک میں کھجلی ہوتی رہتی ان کو. چھپے دن میں کھجانا کیا دکھانا؟ انگوٹھی دکھانا, پھر یوں کھجانا انگوٹھی دکھانا, یوں کھجانا انگوٹھی دکھانا. وہ دکھانے کے واسطے بار بار ناک میں کھجلی ہوتی رہتی. ارے سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ جیسے بعض لوگوں کو ریڈو واچ اگر پہن لیے ایسا نہیں بیٹھتے, واچ چھپا لے کیا ہوتے میری گھڑی ذرا دیکھو کیسی ہے. کبھی اللہ ماشاء اللہ ریڈو واچ والا واچ کو چھپا کر بیٹھتا ہو آپ ایسا نہیں دیکھ سکتے. ہمیں ایسا واچ باہر لٹک لگ رہتی ہے, وہ پتہ نہیں ہوتا. منع کیا حضرت نے مستورات کے اجتماعات میں ایسے کپڑے پہن کر مت آؤ. دیکھ کر عورتیں یہ افسوس کرے کاش میرا شوہر بھی مالدار ہوتا, مجھے بھی ایسے کپڑے دلاتا. وہ ایک مزدور انسان ہے, روزانہ 100-150 روپے کما کر لاتا ہے, گھر کے اخراجات مشکل سے چلاتا ہے. کاش میں بھی کسی امیر سے شادی کری ہوتی. کاش والی بات پیدا نہ ہو. دنیا کا ماحول دل سے نکالنے کے لیے اجتماعات, آخرت کو بسانے, قبر کو بسانے, حشر کو بسانے, اللہ کو بسانے, سادگی کو بسانے, اس کے لیے اجتماع. اجتماع کیوں ہے؟ سادے سیدھے بن کر جیو, سادے سیدھے. اللہ اکبر. ایسے مکان بڑے بڑے جب جماعتیں جاتی ہیں, ذرا وی آئی پیز کی جماعتیں بڑے بڑے مکانات میں, اے سی کے مکانات میں قیام ہوتا ہے.
بیرون وغیرہ خاص طور پر ہماری جو جماعتیں جا رہی تھیں تو بہت عالیشان محلوں میں قیام ہوا، محلوں میں قیام. لیکن ایک اللہ کا بندہ بڑا رو کر جماعت کا تقاضا کیا. امیر صاحب 2 دن کے لیے، امیر صاحب 2 دن کے لیے کانپور میں. وہ بیچارہ مزدور انسان، بڑا مخلص، انتہائی درجے کا اللہ کا ولی بنتا. اساتذہ نے بھی کہا امیر صاحب ان کے گھر، امیر بھائی وہاں تو بیت الخلاء ہی نہیں ہے، وہ تو ٹٹی ہے وہاں، لیکن وہ اس کا تڑپ. امیر صاحب 1 دن جھوپڑی لے کر گئے تو بیچارے نے گھاس بچھا کر اوپر بیڈ شیٹ بچھائی. کیا میری زمین کھردرا زمین ہے، میں اس کھردرے پن کو دور کرنے کے لیے پلاسٹنگ بھی نہیں کر سکتا، فلورنگ بھی نہیں کر سکتا. گھاس بچھا کر اس کے اوپر چادر بچھا. اور وہ بیچارے نے کہا اللہ کے واسطے جب تک جماعت رہے گی اس جماعت کا کھانا میرے لیے، سادہ سیدھا کھانا. لیکن عجیب بات، اللہ کا اس بندے کے نزدیک کتنا مقام ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ جماعت جو سوئی اس دن رات کو 4 افراد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کی. اندازہ کرو آپ، کیا اس بندے کے کھانے میں کیا اخلاص تھا ہوگا، کتنا وہ بندہ رویا ہوگا جماعت کے خاطر، کتنا گر گڑایا ہوگا، کتنا تڑپا ہوگا. اور اس کی بیوی، کتنے اس کے دل کے اندر درد ہوا ہوگا کہ اللہ کاش میرے پاس بیت الخلاء ہوتا تو جماعت کی میں خدمت کرتی. تڑپ ہوتا نا. جھوپڑی میں یہ کارگزاری سننے کے بعد کیا اس گھر کے ڈیمانڈ، کیا اس گھر کا ڈیمانڈ، کیا اس گھر کا ڈیمانڈ. تو امیر صاحب کہنے لگے اب جانے والے اغراض والے ہیں، اخلاص والے نہیں ہیں. اب اس گھر کو جانے والے کون ہیں؟ اغراض والے ہیں. حضور کی زیارت ہوئی نا، ہمیں بھی جاتی ہیں، ہمیں جاؤ کو پھر وہ کارگزاری سناتی ہے. ہمیں کون معلوم ہے بھائی جس گھر میں وہ گھر میں ہمارا 4 دن قیام تھا. اب ان کا گریڈ بڑھانے کے واسطے وہ گھر کے کا انتخاب. اور وہ بندے کون تھے؟ وہ بھی اخلاص والے، یہ بھی اخلاص والا. انہوں نے پرواہ نہیں کی. ہماری عورتیں چاہے 1 دن کیا 2 دن تکلیف میں رہیں لیکن جائیں گی تمہارے گھر کو. وہ کہہ رہا تھا تو ہماری عورتیں ایسے کریں. ہم لوگ آسٹریلیا میں تھے، ریفیوجیز کے ہاں ہمارا قیام تھا، مستورات کا، ریفیوجیز کے ہاں. وہ لوگ بڑے غریب لوگ، اور حالات چل رہے تھے اس وقت برما میں. تو برمیس نے تقاضا کیا کہ ہمیں یہ جماعت دی جائے. آسٹریلیا میں جھوپڑی کی مسجد، ریفیوجیز ہیں وہ، اس لیے کہ آسٹریلینس نہیں ہیں، آسٹریلیا کے کوئی بھی امپلائز اس میں نہیں تھے، سب مزدور طبقے کے لوگ تھے، چھوٹے موٹے تاجر تھے، پان وان بے جو ہے آپس میں انہیں کو بیچ لیا کرتے تھے. ایسا معمولی جیسے یہاں کے پان کا دھندا ہے نا، وہاں تو پان تو نہیں ہے، کوئی معمولی دھندا ہے، مثال دے رہا ہوں میں. لیکن ہم واپس آنے کے بعد ہمارے خواتین سنانے لگے وہ ایک اللہ کی بندی ہے، ان جھوپڑیوں میں ایک اللہ کی بندی ہے. اس کا انتقال ہونے کے بعد انہوں نے سنایا، ہمارے خواتین سنائے، اس اللہ کی بندی کا کوئی دن ایسا نہیں جس دن سرکار کی زیارت نہ ہوتی. اور ایسا اس کا انتقال ہو گیا. ہاں، وہ جب تک حضور سے مشورہ نہیں کرتی کوئی کام نہیں کرتی. اور کہنے لگے اتنا وہ بندی سادی سیدھی خدمت گزار. ہمارے خواتین کہہ رہی تھیں کہ تعلیم میں بیٹھتی تھی، ان پڑھ عورت
خالی قرآن پڑھ لیتی ہے، ذکر کر لیتی ہے، درود پڑھ لیتی ہے، ان پڑھ و تعلیم میں بیٹھتی تھی، اس کے ساتھ بیٹھنے میں اتنا مزہ آتا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا حضور فرما رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ ابھی حال میں ایک خاتون کا انتقال ہوا، اس سے پہلے ایک خاتون کا انتقال ہوا، اللہ کی بندی کا۔ تو ایک خاتون نے خواب میں دیکھا، آپا کیا قصہ یہاں تمہیں؟ کہ نہیں فلاں آپا آ رہی ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے ان کو لے کر اندر آنا۔ یہ خواب میں دیکھی، دوسرے دن اس آپا کا انتقال ہو گیا، اور وہ آپا جس کی کارگزاری میں کل سنایا، ایسی اللہ کی بندی وہ اپنے شوہر کے جنازے میں تعلیم خزاں نہیں تھی۔ شوہر کے جنازے میں نماز تو دور کی بات، ہمارے گھر کی جو تعلیم ہے نا، گھر کی تعلیم جس کو ہم بہانہ بنا کے کاغذ لکھ کر بھیجتے ہیں، اتنے گھر میں تعلیم ہو رہی، اتنے گھر میں تعلیم ہو رہی یا نہیں ہو رہی کون جانتا؟ وہ اللہ کی بندی وہ کہ جس نے اللہ کے راستے میں عہد کیا کبھی میں تعلیم خزاں نہیں کروں گی، شوہر کا جنازہ گھر میں رات کے وقت میں عشاء کی ادائیگی کے بعد تہجد پڑھ کر وہ اللہ کی بندی قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ تعلیم پڑھتی بیٹھی ہوئی ہے، اس نیت سے یا اللہ آج بھی تیرے حبیب کا ارشاد میں پڑھ رہی ہوں، اس کی برکت سے میرے شوہر کی مغفرت فرما۔ میں کہتا ہوں بھائی ہماری عورتیں، میں تو کہتا ہوں بھائی ہمارے شوہر، آج تو سما انتقال تو ہونا سوچیے، مرد پہلے جاتا ہے کہ عورت پہلے جاتی ہے کہ اللہ جانے، لیکن مرد کے جانے کے بعد عورت کو پہلے اس لیے بٹھایا جاتا ہے عدت میں 4 ماہ 10 دن، علماء کہتے ہیں تاکہ عورت اللہ کی بندی عدت میں بیٹھ کر شوہر کے جو احسانات ہیں، شوہر کے جو کرم ہیں، شوہر کے جو نیکیاں ہیں، شوہر کی جو حیات ہے، جو اس کے لیے شوہر کے دی ہوئی قربانیاں ہیں، اس کے حق میں 4 ماہ 10 دن اللہ کے سامنے اتنا روئیں اللہ اس شوہر کی مغفرت کرتے۔ یہی تو ہے عدت کا مقصد۔ عدت کا مقصد عدت میں بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا تو نہیں ہے نا بھائی، عدت میں بیٹھنا اپنے شوہر کی اصلاح ثواب کے لیے 4 ماہ 10 دن۔ لیکن کون خاتون بیٹھ رہی ہے عدت میں؟ اللہ ماشاء اللہ 40 دن میں اٹھ جا رہے ہیں لوگ، عدت کا تصور ہی نہیں لوگوں کے دلوں میں۔ ارے بھائی شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ گھومنے چلی، شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت کے ایام میں شادیوں میں جا رہی ہیں، میتوں میں جا رہی ہیں، تہواروں میں جا رہی ہیں، خوشیوں میں شریک ہو رہی ہیں۔ ارے تجھے جب قرآن نے کہہ دیا 4 اشہر و عشرہ 4 ماہ 10 دن رکنا تیرے اوپر فرض ہے، تو جب قرآن کا حکم ہو گیا تو یہاں سے وہاں ہلتی کیوں؟ ایک اللہ کی بندی مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ سنایا کرتے تھے 300 قرآن پڑھ کر اپنے شوہر کو بخشی ہے۔ کتنے قرآن؟ اور شوہر کی اطاعت کا درجہ ایک بندی کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور بندی بڑی محبت کرتی تھی اپنے باپ سے، وہ زمانہ موبائل کا تھا نہیں، اطلاع ملی اس کو کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، ایک ہی شہر میں بازو محلے میں انتقال ہوا ہے، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر دہلیز کے باہر قدم رکھنا گناہ، نافرمانی۔ ایسی حالت میں کیسے باہر جا سکتی ہوں؟ اطلاع ملی بیٹی جنازے کو غسل دیا جا رہا ہے، گھر میں تڑپتی رہ گئی، شوہر کی نافرمانی کی ہمت نہیں ہوئی، بیٹی کفن پہنا دیا گیا، روتی رہ گئی، باہر قدم نہیں رکھی، بیٹی جنازے میں رکھ دیا گیا، اللہ کے سامنے نماز میں بیٹھ گئی، باہر نہیں نکلی، بیٹی جنازہ مسجد سے نکل گیا، بچی رہ گئی، اتنے میں شوہر آیا،
اجی جی والد کا، فوراً وہ بیچارہ لے کر پہنچا، اطلاع نہیں ملی، پہنچا تو ادھر لے کر چل دیے۔ اسی دن رات کو باپ اپنے بیٹی کے خواب میں آ کر یوں کہنے لگا، بیٹی اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیرے نہ آنے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اتنا بڑا درجہ شوہر کی طاعت کا ہے، تیرے نہ آنے کی وجہ سے، تو نے جو اپنے شوہر کی طاعت کی ہے، تو نہیں آئی۔ کہنے والے لوگ دیکھو آئی نہیں، دیکھو آئی نہیں، دیکھو آئی نہیں، وہ کیوں نہیں آئی یہ تو صرف اللہ جانتا ہے کیوں نہیں آئی۔ اسے کہتے دین، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور شوہر کی طاعت نہ چھوٹے، اس بات پر ہر چیز کو قربان کرنے والی کو دیندار عورت کہتے ہیں۔ نہیں گئی، اس بات پر اللہ نے مغفرت، شکریہ ادا کیا باپ نے آ کر۔ اس کی زندگی میں جو کچھ تربیت کیا اپنے بیٹی کو، اس تربیت کا نتیجہ پا لیا۔ ہم کہتے ہیں بھائی دینداری کے لیے دعوت ہے، دعوت کا کام کیوں ہے بھائی اپنی اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ ہم دیندار ہیں یا بے دین ہیں وہ تو حشر کے میدان میں پتہ چلے گا۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کس کے اندر کتنا دین تھا، کس کے اندر کتنا دین نہیں تھا، یہ تو حشر کے میدان میں پتہ چلے گا، کون کتنا دیندار، کون کتنا بے دین۔ یہاں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کسی کو حق، اس لیے محترم خواتین اللہ سے مانگیں، روئیں اللہ سے کہ اللہ مجھے دیندار بنا، مجھے وفادار بنا، مجھے امانت دار بنا، مجھے نیک بنا، پاک بنا۔ ایک ایک چیز کو میں تو بھائی کیا کہوں، شوہر کی خوشی پر جو اس اللہ کی بندی نے قربانی دی، صحابیہ، ذرا سوچو، بیٹے کا جنازہ گھر میں، بیٹے کا جنازہ میت، صرف اتنا خیال میرا شوہر کئی دنوں کے بعد گھر آ رہا ہے، آتے ہی میں اسے غمگین بنانا نہیں چاہتی، اسے خوش دیکھنا چاہتی ہوں، خوش رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر میں بتا دوں گی کہ میرے لخت جگر کو اللہ نے لے لیا تو پھر وہ میرا شوہر اتنے دنوں کے بعد آ کر وہ اپنے غم میں رہ جائے گا، اس کی خدمت نہیں ہو سکے گی۔ تو اس اللہ کی بندی نے اسے چھپا کر کتنا دل پر پتھر باندھا ہوگا، ذرا اندازہ لگاؤ۔ تو معمولی چیز ہے بھی، لخت جگر کا انتقال ہو گیا، شوہر کی خوشی کا ان کو خیال ہے۔ پھر اطلاع دی، امانت دینے والا لے لیا تو کیا کرنا، واپس کر دینا۔ تو وہ اطلاع ملنے کے بعد وہ صحابی روتے ہوئے سرکار کی خدمت میں پہنچے اور کارگزاری سنائی، میری بیوی نے اسی حکمت کے ساتھ کام لیا۔ حضور نے عجیب دعا دی، اللہ تعالیٰ تیری اس رات کی ملاقات میں برکت دے۔ اور اس رات میں ایسے محقق صحابی پیدا ہوئے جس کا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ وہ صحابی اللہ نے ان کو عطا کیا، اس رات کی دعا کی برکت، سرکار نے دعا دی۔ اور حضرت فاطمہ زہرا کا جس وقت انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ کی نصیحت کیا اپنی باندی کو، کہنے لگی کہ غسل بھی کر لی، کفن بھی پہنا دیے۔ کہا دیکھو جو ہی علی آئے رضی اللہ عنہ، پہلے ان کو کھانا کھلانا، باندی کو نصیحت کی، پہلے ان کو کھانا کھلانا، کھانا کھلانے کے بعد میرا سلام سنانا اور یہ کہنا کہ فاطمہ نے آپ کو سلام کہا ہے، انشاءاللہ جنت میں ملاقات کا وعدہ ہے۔ کیوں؟ اگر حضرت علی کو پتہ چل گیا میری بیگم کا انتقال ہو گیا تو کھانا کھائیں گے؟ کارگزاریاں یہ ہم لوگ اپنے اپنے دلوں میں بسائیں اس کو۔
دیندار بنے. ورنہ شریعت کیوں کہتی ہے نفل نماز کے لیے بھی شوہر کی اجازت مانگا کرو, نفل روزے کے لیے شوہر کی اجازت لیا کرو, شوہر نے اجازت دی تو روزے رکھا کرو. فرائض کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے, فرائض کے لیے اجازت کی ضرورت. تو ہم کہتے ہیں تعلیم میں آ رہے ہو شوہر سے اجازت لے کے آیا کرو. میں نہیں جاننا کیا کانچی ہی تمہیں میں شیواج نگر میں ہوں, آپ کو بلا لے جاؤ, کیا ہے یہ آوارہ گردی. یہاں تو ایسا نہیں ہے. یہ تو کیا گاؤں کا نام, یہ مڑل جی. یہاں تو وہ بنگلور کی بات بول رہا ہوں میں, تو بولو غصے میں آ جاؤں کو. بنگلور میں کیا جی گھر لاکھے نا جی, تو بھائی آگے تمہیں, ہاں آگے ذرا شیواج نگر میں وہاں گلالک چلے جاؤ ذرا. کسے جی پوچھو گئے وہاں, نہیں وہ کام تھا. یہ اس کا طریقہ کیا تمہارا ڈرائیور نے شوہر گاڑیاں یہاں سے وہاں مارنا, وہاں سے یہاں مارنا, اللہ کو ڈراپ کرتے جاتے رہنا. آزادی کا غلط فائدہ مت اٹھایا کرو. اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر نگراں ہے. اس لیے محترم خواتین, اس اطاعت کو لانے کے لیے دعوت. یہ اطاعت کو لانے کے لیے کیا ہے بھائی بولو, دعوت کیوں ہے؟ ہمارے مستورات ابھی بھی وہ خالی ہو, 3 دن 3 دن 3 دن 3 دن 3 دن 3 دن. 10 سال پہلے کیا جی سبق پڑھ رہی, تختی نمبر 1 کے. 2 سال کے بعد کیا جی سبق پڑھ رہی, تختی نمبر 1 کے. 3 سال کے بعد کیا جی سبق پڑھ رہی, تختی نمبر 1 کے. یہ دماغ خراب ہے کیا؟ وہ تختی نمبر 1 کو چھوڑے رکھے, کلمہ طیبہ کیا وہ پڑھ لے کوچ بڑے رہنے کے بعد زندگی بھر رہے. 2 کب 3 کب 4 کب بھئی, یہ ہمارا کام, اس کام کا یہ گشتیں, یہ 3 دن, یہ ملاقاتیں, یہ ہمارے کام کے الف با تا ہیں. الف با تا میں ہی زندگی گزارتے رہو گے. ہاں پہ کب جاؤ گے؟ الف با تا تھا جیم, ہاں کب جاؤ گے؟ خالی الف با تا الف با تا الف با تا. الف با تا میں 3 دن 500. الف با تا میں کیا ہے 3 دن. وہ 3 دن عین کب ہوگا؟ عشرہ. عین کو تو کیا عشرہ کب ہوگا؟ تو ہماری خواتین جو کئی بار 3 دن لگا چکے ہیں, ہمارے ساتھی بولے 3 دن کی کوئی گنتی نہیں, بے شمار ہے ماشاءاللہ. وہ بے شمار کو عشرے میں لاؤ. 3 دن والی بہنیں عشرے کی نیت کریں. جو عشرہ لگا چکی ہیں وہ چلے کی نیت کریں. جو چلہ لگا چکے ہیں وہ بیرون کی نیت کریں. تمہاری نیت اللہ بیکار جانے نہیں دے گا. تمہاری نیت اور ادھر اللہ کی طرف سے برکت. اس لیے تمام خواتین نیت کریں. انشاءاللہ کوئی بھی ایک بہن نیت کرے بغیر یا نہ نکلے. 3 دن جو اس سے پہلے 3 بار لگا چکی ہیں وہ عشرہ, اور عشرہ لگانے کے لیے مرد کا چلہ لگایا ہوا ہونا ضروری ہے, اور مستورات چلہ لگانے کے لیے مرد کا چارما لگایا ہوا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے وہ شرائط پہلے نیت کریں پھر شرائط پورا کریں. جیسے ہم پہلے حج کرنے کی نیت کریں, پھر پاسپورٹ بنائیں, پیسہ جمع کریں, نیت کے مطابق اللہ اسباب مہیا کرتا. پہلے نماز کی نیت کریں پھر وضو کریں. نیت کریں وضو کریں تو کیا فائدہ؟ نماز کا ارادہ کرتے وضو آٹومیٹک کرتے نہیں کر لیتے؟ ہوتا نہیں ہوتا بھائی. میں نماز کو جاتی اور بولتی کیا ہو جاتا, وضو کر لیتی. ارے کام ہے پیجامہ پہن لیتی, جبہ پہن لیتی, سب پہن لیتی. ہوتا نہیں ہوتا. نیت کرے تو کپڑے بھی پہن لیں گے, ٹوپی بھی پہن لیں گے, وضو بھی کر لیں گے, مسجد بھی چلے جائیں گے, تکبیر اللہ کی اللہ توفیق دے دے. نیت کرے تو نا حرکت. نیت میں برکت بھی ہے, حرکت بھی ہے. تو تمام خواتین نیت کریں, جلدی 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 اپنا نام لکھوا دیں. حضرت کی انشاءاللہ بات ہوئی, جلدی جلدی لکھوا دیں. دعا بھی ہو, دعا میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین نتائج برآمد کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کا عمل کی توفیق عطا فرمائے.